فطرت بدل جائے، بھلا کیسے ہماری قوم کی فطرت بدل جائے۔ ہمیشہ سخن لب پہ یہ لائے، زینب حسرت کے سخن لب پہ یہ لائے، شہیدی کے بھائی نہ ملے گا مجھے کچھ سا، زینب لاش شہیدی نعرہ سے سلام کے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ بابا سے پہلے سلوات پڑھیں۔ کعبے کی عظمتوں کا حوالہ حسین ہے، کعبے کی عظمتوں کا حوالہ حسین ہے، قرآن کی آیتوں کا اجالا حسین ہے، کعبے کی عظمتوں کا حوالہ حسین ہے، مس ہو کے جس کے چھونے سے فکر اس کو پر ملے، مس ہو کے
بخشنے والا حسین ہے، کعبے کی عظمتوں کا حوالہ اسلام پر پڑی جو مصیبت تو کہہ دیا، اسلام پر پڑی جو مصیبت تو کہہ دیا، رسول میرا سہارا حسین ہے، کعبے کی عظمتوں کا حوالہ حسین ہے، لاکھوں خطیب آئے مگر کائنات میں لاکھوں خطیب آئے مگر کائنات میں نو کے سنا پہ بولنے والا حسین ہے، نو کے سنا پہ بولنے والا حسین ہے، کعبے کی عظمتوں کا جس کا طواف کرتی ہے کعبے کی عظمتیں، جس کا طواف کرتی ہے کعبے کی عظمتیں، وہ فخر انبیاء کا دلارا حسین ہے، کعبے کی عظمتوں
عظمتوں کا اجالا حسین ہے، کعبے کی عظمتوں کا فاتح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سجاد کو فرصت جو ملی دفن پدر سے، سجاد کو فرصت جو ملی دفن پدر سے، رو کر کہا یہ زینب مجروح جگر سے، رو کر کہا یہ زینب مجروح جگر سے، رخصت ہو پھوپھی قبر شہ جن و بشر سے، وہ بولی کہ باری مجھے کیا کام ہے گھر سے، وہ بولی کہ باری مجھے کیا کام ہے گھر سے، قبر شہ تنہا سے نہ منہ موڑوں گی پیارے، جنگل میں اکیلی نہ لہ چھوڑوں گی پیارے، جنگل میں اکیلی نہ لہ چھوڑوں گی پیارے، باری میں نہ جاؤں گی وطن کو، رہنے دو یہی بھائی کی تربت پہ بہن کو، پوچھے گی جو بھی ماں شہنشاہ زمن کو، کس منہ سے کہوں گی رہے محتاج کفن کو، کس منہ سے کہوں گی رہے محتاج کفن کو، اس حادثے میں کیا کوئی سمجھائے جب اس کو، ملتے ہوئے صغرا سے ہی جا پائے گا مجھ کو، ملتے ہوئے صغرا سے ہی جا پائے گا مجھ کو، سجاد نے کی عرض کہ اے قبلۂ آجا، بابا سے تو اب ہوگی قیامت میں ملاقات، گھر چل کے شہیدوں کے لیے روئے دن رات، سب بیویاں بولی کہ مناسب ہے یہی بات، سب بیویاں بولی کہ مناسب ہے یہی بات، ہم سب کا پہنچنا ہے مگر ساتھ تمہارے، ہم تم ساتھ ہو سجاد کے ہم ساتھ تمہارے، تم ساتھ ہو سجاد کے ہم ساتھ تمہارے، زینب کو سوا چلنے کے پھر کچھ نہ بنایا، غربت کو برادر کی کلیجے سے لگایا، ان کو حضرت سجاد نے مرحد سے چھڑایا، زینب نے مگر پیٹ کے یہ شور مچایا، زینب نے مگر پیٹ کے یہ شور
سے کفن پہنے چلے آئے بھائی، دو چار قدم تو مجھے پہنچائے بھائی، دو چار قدم تو مجھے پہنچائے بھائی، دریا سے منہ رکھ کے لے اور یہ پکاری، بھیا اٹھو اب رخصت آخر ہے ہماری، ناقے پہ شکر پانے کسی کالی ہماری، بن آپ کے سونی ہے مگر میری سواری، بن آپ کے سونی ہے مگر میری سواری، اے قبر فدا تجھ پہ ہمارا وطن ہو، تو شب ہو تو بھائی سے بغل کی بہن ہو، تو شب ہو تو بھائی سے بغل کی بہن ہو، اکبر سے بھی کہہ دو کہ پھوپھی جاتی ہے آؤ، کس کام میں ہے قاسم مظفر کو بلاؤ، پھر پیٹ کے سر بولی کے ہے نہ رلاؤ، بھیا تمہیں محمل میں مجھے آ کے بٹھاؤ، بھیا تمہیں محمل میں مجھے آ کے بٹھاؤ، منہ اپنا وطن میں کسے دکھلاؤں گی بھیا، بنا کے یسرب کو نہ میں جاؤں گی بھیا، بنا کے یسرب کو نہ میں جاؤں گی بھیا، تب عابد ناشاد نے یہ بات سنائی، چلنے میں پھوپھی تم نے بڑی دیر لگائی، ہے منہ پی کے زینب نے کہا باری میں آئی، بٹھلانے کو محمل میں مجھے آگے ہے بھائی، بٹھلانے کو محمل میں مجھے آتے ہیں بھائی، کیا تم سے کہوں میں جو ہے حالت میرے جی کی، میں دیکھتی ہوں راہ حسین ابن علی کی، میں دیکھتی ہوں راہ حسین ابن علی کی، سجاد کو فرصت جو ملی دفن بدر سے، جی السلام علیکم. اب کیا کریں، دیر سے کیوں آئے آپ کو جلدی آنے کی سر معلوم ہے. حضرات گرامی قدر، ارباب اعزاز، محترم جناب ارشاد برہانی صاحب مسجد فرما رہے تھے، آپ گیرہ گناہ تھے، شہزادے کونے ان کو پرسہ دے رہے تھے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب فکر چرتھاوی صاحب کو آواز دے رہا ہوں چند اشعار کے لیے، اور اس کے بعد علی جناب مولانا سید عزدار حسین صاحب قبلہ میرے پیش نظر ہیں، اس مجلس خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین عظمت محمد آل محمد پر درود پڑھیں مل جائیں. کافی زیادہ درود پڑھیں باواز بلا کسی امیر کے مطلع چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اندازہ فرما لیں کہ ذرے کو آفتاب بناتی ہے کربلا، ذرے کو آفتاب
بناتی ہے کربلا، ذرے کو آفتاب بناتی ہے کربلا، انسان کو خدا سے ملاتی ہے کربلا، انسان کو خدا سے ملاتی ہے کربلا۔ درود پڑھیں ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ جس کی سمجھ میں دوست تو آتی ہے کربلا، جس کی سمجھ میں دوست تو آتی ہے کربلا، حر کی طرح نصیب بناتی ہے کربلا، حر کی طرح نصیب بناتی ہے کربلا۔ یہ شعر بطور خاص مطالعہ کریں گے سلمان صاحب، دیکھیں گے کہ مختار ہو خمین ہو یا نمر زکزکی، مختار ہو خمین ہو یا نمر زکزکی، کردار ایسے ایسے بناتی ہے کربلا، مختار ہو خمین ہو یا نمر زکزکی، کردار ایسے ایسے بناتی ہے کربلا، اور کرب و بلا کو دل میں بسا کر تو دیکھیے، کرب و بلا کو دل میں بسا کر تو دیکھیے، بغض و حسد نفاق مٹاتی ہے کربلا، بغض و حسد نفاق مٹاتی ہے کربلا۔ درود پڑھیں گے، شعر پیش کرتا ہوں۔ دیکھا ہے قبر شہر کی زیارت کے واسطے، دیکھا ہے قبر شہر کی زیارت کے واسطے، نبیوں کو بھی زمین پہ بلاتی ہے کربلا، نبیوں کو بھی زمین پہ بلاتی ہے کربلا۔ یہ کسی معصوم کا قول نہیں ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ بھی کریں۔ درود پڑھیں، پیش کرتا ہوں شعر یہ ایک آرزو ہے کہ کرب و بلا کی آرزو جو لے کے مر گیا، کرب و بلا کی آرزو جو لے کے مر گیا، ہاں اس کی روح دیکھنے جاتی ہے کربلا، کرب و بلا کی آرزو جو لے کے مر گیا،
ہے کربلا، اور یہ معرفت کی بات ہے فکر کا مقام، یہ معرفت کی بات ہے فکر کا مقام، ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی ہے کربلا، انسان کو خدا سے ملاتی ہے کربلا۔ صلوات پڑھیں بہن۔ بابا سے بلند درود پڑھیں محمد علیہ محمد۔ حضرات محترم جناب فکر چتھاولی صاحب اپنی فکر آپ تک پہنچا رہے تھے، یقین بہت ہی خوبصورت عقیدہ، اور یقیناً یہ عقیدہ ہی ہماری نجات کا سامان بنے گا اور یہ فرش اعضا۔ دیکھیے ابھی کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ علینا مولانا سید عزادار حسین صاحب کے بلاپ کے روبرو ہوں گے۔ میں ان کو اعلانات کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اور یقیناً اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جناب دہلی عزاداری کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے جناب سید گوہر زیدی صاحب، اور ہمارے اسمت ٹی وی کے جو ساحل صاحب ہیں، اور حیدر ٹی وی کے زیر قیادت زیر نگراں یہ جو ہے پروگرام ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ جو حضرات یہاں پر تشریف نہیں لا سکتے وہ گھر بیٹھے اس پروگرام کو دے سکتے ہیں، دہلی عزاداری، اسمت ٹی وی اور حیدر ٹی وی کے ذریعے سے۔ بہرحال اللہ ان کی تمام مومنین مومنات کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور شہزادی آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ آپ مل جل کر محمد آل محمد پر درود پڑھیے ایک بار۔ یقیناً یہ وقت وہ ہے کہ ہر حسینی کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ مرحلہ کیسا بھی ہو پیچھے ہٹا کوئی نہیں۔ 1400 سال سے اور آج تک کا میں یہ تاریخ پیش کر رہا ہوں، دیکھیں جناب کہ مرحلہ کیسا بھی ہو پیچھے ہٹا کوئی نہیں، ظالموں کے ظلم کے آگے جھکا کوئی نہیں، ظالموں کے ظلم کے آگے جھکا کوئی نہیں، اور آزما کر دیکھ لے سارے حسینی کو کوئی، آزما کر دیکھ لے سارے حسینی کو کوئی، ہر حسینی با وفا ہے بے وفا کوئی نہیں، ہر حسینی با وفا ہے بے وفا کوئی نہیں، ہر حسینی با وفا ہے بے وفا کوئی نہیں۔ دیکھیں حضرات احسان یہ حسین نے سب سے بڑا کیا، انسانیت کے لیے سب سے بڑا احسان یہ حسین نے سب سے بڑا کیا، دین نبی کے واسطے سب کچھ فدا کیا، دین نبی کے واسطے سب کچھ فدا کیا، اور بعد نماز کیوں نہ کرے اس کے ذکر کو، بعد نماز کیوں نہ کرے اس کے ذکر کو، جس نے عبادتوں کا سلیقہ عطا کیا، جس نے عبادتوں کا سلیقہ عطا کیا۔ آئیے حضرات دیکھیے اس مجلس کے بعد انشاءاللہ فوراً عالی جناب مولانا ڈاکٹر حسن قمیلی صاحب مقیم اوکھلا جامعہ نگر سے مجھے خطاب فرمائیں گے۔ میں بڑے ہی نہایت ادب و احترام سے مشہور زمانہ عالمی شہدہ یافتہ قبلہ جناب عزادار حسین صاحب قبلہ کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ تمام مومنین عظمت محمد آل محمد پہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ اللہم دیکھیں جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہوئے برائے کرم وہ فرش اعضا پر تشریف لے آئیں، اور مستورات کے لیے جو ہے نا ہال کے پیچھے اہتمام کیا گیا، وہاں پہ LED ٹی وی لگائی گئی ہے انشاءاللہ مستورات کے لیے، برائے کرم وہ وہاں پر تشریف لے جائیں، اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے برائے کرم وہ فرش اعضا پہ سامنے آ جائے، کیونکہ ہم حسینی اور سامنے رہنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسین عظمت محمد آل محمد پر بآواز بلند صلوات۔
सलावत बावल से बना فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمة للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال ابو جعفر علیہ الصلاة والسلام ان اللہ قد عوض الحسین عن قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ واجابۃ الدعاء عند قبرہ والشفاء فی تربتہ ولا تعدوا ایام ظاہریہ راجعا ولا جائعا من عمرہ صلوات بھیجیں محمد علیہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کو پیش کرنے کے لیے بعنوان چہلم منعقد ہوئی ہے اور آپ بڑی پریشانیاں اٹھا کے بڑی مصیبتیں اٹھا کے آپ اس مجلس میں آئے ہیں اس لیے کہ آنے کا انداز میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اب بھی کافی زائرین اور اب بھی کافی ماتمدار اور اب بھی کافی اہل بیت اطہار کے ماننے والے ایسے ہیں جو روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے لیکن ہم اپنی حکومت سے ایک ہی اپیل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حسین سے ٹکرا کے کوئی کبھی بچا نہیں ہے جب بھی کوئی قوم جب بھی کوئی سلطنت جب بھی کوئی حکومت آپ کسی حکومت سے ٹکرا جائیے آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن آپ حسین سے ٹکرا جائیں حسین سے ٹکرانے کے دو صلے تمہیں دنیائی میں ملتے ہیں ایک تو ہار کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے اور ایک ذلت کا ہار گلے میں ڈالنا پڑتا ہے تو لہذا یہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کے ذریعے اپنے ملک کو بدنام نہ کروائیں اور ایسی حرکت نہ کی جائے اس لیے کہ جب پروگرام کی پرمیشن ہے تو ہر آدمی کو آنے کی اجازت دی جائے اور ہر آدمی کو آزاد چھوڑا جائے
قانون کے دائرے میں جو بھی چیز ہو اس پہ کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ تو جوانوں، آپ کو اس سے نہیں گھبرانا ہے کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے۔ یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے۔ عزاداری جب سے شروع ہوئی ہے، عزاداری مصیبتوں میں ہوئی ہے، عزاداری پریشانیوں میں ہوئی ہے، عزاداری مصیبتوں کے پہاڑ نازل کرنے کے بعد بھی ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے یزید نہ رہا، متوکل نہ رہا، ہارون رشید نہ رہا، مامون رشید نہ رہا، تو کائنات کا کون آدمی ہوگا جو عزاداری روک سکے؟ اس لیے کہ یہ جناب زینب کبریٰ نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دربار یزید میں اعلان کیا تھا کہ یزید تو ہمارے ذکر کو زندگی بھر نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ جس ذکر کو خدا زندہ کرے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ اور دل و جان سے آپ میرے ساتھ رہیے تو آپ کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ اسی حالات حاضرہ کے لحاظ سے آج ذرا دیکھیے وہ ملک کہ جس میں صدام کے اشارے پہ ہر کام ہو رہا تھا، آج مجھے سوچ کے بتائیے صدام کہاں گیا؟ کہاں گیا صدام؟ کہاں گئی اس کی حکومت؟ کہاں گیا اس کا اقتدار؟ لیکن اربعین آج بھی زندہ ہے، نام حسین آج بھی زندہ ہے۔ خدا کی قسم آج کے دن پر جا کے دیکھیے گا روضہ حسین ابن علی پر اتنا کروڑوں کا مجمع، پوری کائنات روضہ حسین ابن علی پر، اور یہ ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ کسی بہن کا وعدہ تھا اپنے بھتیجے سے۔ جب سید سجاد کے چہرے کو دیکھا اور پھپھی نے دیکھا رنگ بدلا ہوا ہے، اور سید سجاد نے کہا انہوں نے اپنے کشتائے نجس کو دفن کر دیا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے۔ تو زینب نے ایک بات کہی تھی، اے میرے لال، ارے دل پریشان نہ کرو، میں تمہیں کہتی ہوں یہ تو اللہ کا وعدہ تھا تیرے باپ سے، جو اس نے وعدہ پورا کر دیا۔ رہی تیرے باپ کی قبر کی بات تو پوری دنیا کے نشان ختم ہو سکتے ہیں، مگر تیرے باپ کی قبر مٹنے والی نہیں ہے۔ کائنات کے ہر گوشے سے دنیا تیرے باپ کے روزے پہ آ کے بآواز بلند کہے گی لبیک یا حسین، 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 خدا کی قسم آج پوری دنیا میں میڈیا کے اوپر سوال کریے پوری کائنات کا سب سے بڑا مجمع کون سا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو اربعین کے حوالے سے، چونکہ میں تقریباً 6 سال اربعین خود روزہ حسین پہ کیے ہوئے، اور یہ مجلس جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں یہ مجلس 6 سال سے میں وہاں پڑھا کرتا تھا روزہ حسین ابن علی پر کربلا میں۔ تو اب میں آپ کو ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ خالی شیعہ جاتے ہیں قبر حسین پر، بلکہ سنی مجھے ملے، ہندو مجھے ملے، عیسائی مجھے ملے، یہودی مجھے ملے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ حسین کے مذہب کو نہیں مانتے تو آپ حسین کی قبر پہ کیوں آئے؟ تو کسی نے کہا مرادیں پوری ہوتی ہیں، کسی نے کہا حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کسی نے کہا ظالم سے دور ہو جاتے ہیں، کسی نے کہا خوف دور ہو جاتا ہے۔ تو اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھنا، ایک ایک آدمی سے میری گزارش ہے اس جملے پہ توجہ دیجئے۔ حسین کو ماننے کے لیے یہودی ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے عیسائی ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے سنی ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے مفتی ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے قاری قرآن ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ حسین کو ماننے کے لیے بس ایک ہی شرط ہے، جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسین۔
کو ماننے کے لیے انسان ہونا شرط ہے. اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ حسین کو مانیں گے. اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے تو آپ کسی بھی فرقے کے ہوں آپ حسین کو نہیں مانیں گے. اسی لیے تو جوش ملیحہ وادی نے ایک شعر کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ارے توجہ چاہتا ہوں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. تو اس کا مطلب یہ ہے یزید کو ماننے کے لیے ضمیر مردہ ہونے کی شرط ہے. حسین کو ماننے کے لیے ضمیر زندہ ہونے کی شرط. یہ 40 ہے. آج ذرا میڈیا پہ پوچھئے اس سال کی میں بات نہیں کرتا ہوں. ہر سال آپ ذرا میڈیا میں جا کے بات کریے سب سے چھوٹی قوم کون سی ہے مسلمانوں میں؟ کون سی ہے بھائی؟ شیعہ قوم. سب سے چھوٹی قوم ہے مسلمانوں میں شیعہ قوم. پھر ان سے پوچھئے میڈیا والوں سے پوری کائنات میں سب سے بڑا اجتماع کس قوم کا ہوتا ہے؟ پوچھئے. تو اب ایک ہی جواب آتا ہے کاربین ہوتا ہے. کاربین کہاں ہوتا ہے؟ اربعین ہوتا کہاں ہے؟ کا کربلا میں. کربلا میں کون ہے؟ کا حسین. اب آپ نے توجہ دی. جو قوم مٹھی بھر ہو مگر اس کا اجتماع میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پورے ورلڈ میں کوئی اجتماع ایسا نہیں کہ جو اتنا بڑا ہو. مگر ہم نے حج کا اجتماع بھی دیکھا, ہم نے کربلا کا اجتماع بھی دیکھا. حج کے اجتماع میں پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے مگر پانی کے لیے ترستا ہے, کھانے کے لیے ترستا ہے. مگر چاہیے روضہ حسین ابن علی پر نہ کھانا کم پڑتا ہے نہ پانی کم پڑتا ہے, بلکہ مجمع سوچ میں ہے, میڈیا سوچ میں ہے کہ جناب کربلا کی زمین چھوٹی, مجمع اتنا بڑا, یہ اتنا بڑا مجمع اتنی چھوٹی زمین میں سمایا کیسے؟ کا فرق یہ ہے کہ یہ کربلا کی زمین جیسے جیسے زائر بڑھتا ہے ویسے ویسے اپنا دامن پھیلاتی ہے. اس لیے کہ ابو تراب کا آرڈر ہے میرے کسی زائر کو پریشانی نہ ہو جائے. نہ کھانے کی کمی, نہ پینے کی کمی, نہ رہنے کی کمی, کوئی جگہ ایسی نہیں 40 میں. اور خدا کی قسم ایک انگریز نے, سنیے, ایک انگریز نے ایک دفعہ کہا کہ ہر چیز ملتی ہے روضہ حسین پر. تو ہمارے شیعہ نے کہا ہر چیز کربلا میں ہر چیز ملے گی. اس نے کہا کہ اگر میں کوئی سوال کر لوں تو مجھے ملے گا؟ کہا بالکل سوال کریے. اب 40 کا دن تھا, پوری کائنات کا ہجوم تھا, روضہ حسین پہ سب مصروف تھے. اس نے کہا کہ مجھے ابھی, اس نے چاروں طرف دیکھا, اسے سب چیز نظر آئی, پیزے کی دکان نظر نہ آئی. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پیزا چاہیے. اب یہ کہاں سے لا کے دے گا؟ دیکھیں برکت دیکھیں روضہ حسین کی. ابھی اس نے مانگا کہ کوئی شخص آیا اور آ کے پیزا دے گیا, اور جب اسے ڈھونڈا گیا تو وہ نظر نہ آیا. اب یہ کہتا ہے یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں ہے, کوئی شاپ بھی نہیں ہے, یہ آیا کہاں سے؟ تو ایک مرتبہ شیعہ نے جواب دیا ارے اگر کنٹرول غیر معصوم کے ہاتھ میں ہو تو مرادیں پوری نہیں ہوتی. عزاداری بے وارث نہیں ہے, عزاداری کا وارث جتنا ہے. پڑھی ہیں وہ 3-4 حدیثیں سن لیجئے چونکہ آج 40 کا دن ہے.
اور 40 کے دن مجھے فضائل زیارت امام حسین علیہ السلام آپ کو سنانا ہے اور قبر کی عظمت بتانی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا کو زندہ کر گئی ہے زینب، اب یہ کبھی بھی مرنے والی نہ عزاداری کبھی مٹنے والی ہے۔ آپ یہ بتائیے کوئی بھی تحریک کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہاں سے شروع کرتے ہیں تحریک؟ جہاں پہ دشمن کم ہو۔ کالج کہاں بناتے ہیں؟ جہاں دشمن کم ہو۔ اسی طرح مدرسہ کہاں بناتے ہیں؟ جہاں دشمن کم ہو۔ یونیورسٹی کہاں بناتے ہیں؟ جہاں دشمن کم ہو۔ عزاداری کی خاصیت یہ ہے کہ عزاداری کو زینب نے شروع وہاں سے کیا۔ یہ بتائیے حسین کو مارا کس نے؟ کہا یزید نے۔ عباس کو مارا کس نے؟ کہا لشکر یزید نے۔ لشکر حسین کو مارا کس نے؟ کہا یزید نے۔ تو حسین ابن علی کا نام مٹانا چاہا یزید نے۔ شہزادی مجلس برپا کرو مدینے میں، مجلس برپا کرو مکے میں، مجلس برپا کرو کربلا میں۔ یہ مجلس اعزا آپ نے شام کے دربار میں مجلس اعزا کی بنیاد رکھ کے آپ دنیا کو میسج کیا دینا چاہتی ہیں؟ کہا میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب عزاداری یزید سے نہ مٹی تو اب یہ کہیں مٹنے والی نہیں ہے۔ زینب نے عزاداری کو دربار یزید سے شروع کیا، حقیقتیں بتانا شروع کی۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں جو میں نے قول پڑھا ہے بس وہ سن لیجئے، اور ایک بات اور کہہ کے آج جب آپ کربلا جاتے ہیں تو آپ کو کوئی اذیت نہیں ہوتی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہمیں اتنا بڑے مجمع کی صلوات اتنی چھوٹی بھائی۔ میری طرف متوجہ ہوئیے اور غور کریے، مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ جب کربلا جاتے ہیں تو اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے متوکل کے دور میں کیا ہوتا تھا، باقاعدہ کربلا میں جانے کے لیے اپنا ایک بیٹا قتل کرانا پڑتا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی زیارت کرنے والے کربلا جاتے تھے، کربلا کو سونا نہیں چھوڑا، کربلا میں جایا کرتے تھے۔ دوسرا دور آیا متوکل کا، اس کے بعد اس نے کہا ہم کربلا جب جانے دیں گے جب آپ ایک ہاتھ کٹوائیں۔ تو تب بھی مجمع نہیں رکا، لوگ جاتے تھے قبر حسین پر، اپنا دہنا ہاتھ کٹواتے تھے اور قبر حسین پہ جاتے تھے۔ اور ایک امام کا چاہنے والا جب اس کا دہنا ہاتھ کاٹ لیا گیا اور وہ کربلا زیارت کے لیے گیا تو دوسرے سال پھر چہلم آیا، پھر 40 آیا، پھر حکومت نے پابندی لگا دی، پھر بیچارہ گیا، اب کہا گیا دوسرا ہاتھ کٹوانا پڑے گا، اس نے دوسرا ہاتھ بھی کٹوا دیا، اب دونوں ہاتھ کٹوا کے کربلا گیا۔ تیسرا سال آیا، حکومت نے پھر روکا، جانے نہیں دیں گے، انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ تو پہلے کٹ چکے ہیں، کہا کہ پیر کٹوانا پڑے گا یہ، تو دہنی ٹانگ کٹوا دی اور کربلا گیا۔ چوتھا سال آیا، حکومت نے پھر روکا، اس نے کہا نہیں مجھے روزہ حسین پہ جانا ہے، ایک ٹانگ اور کٹوا دی، دونوں ہاتھ کٹ گئے اور دونوں پیر کٹ گئے۔ اب بتائیے جائے تو کیسے جائے؟ انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنی نالج لے کے اٹھے ہیں روزہ امام حسین کے حوالے سے۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پیر کٹ گئے، اور ایک مرتبہ طلب سچی تھی نا، پکار سچی تھی نا، نیت سچی تھی نا۔ ایک مرتبہ بیٹھا تھا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ امام علی نقی اونٹ پہ تشریف لائے اور اس کو اپنے پیچھے بٹھایا اور پیچھے بٹھا کے روزہ حسین پہ زیارت کرائی تاکہ تمہیں بتا دیا جائے نیت کا سچا کرنا تمہارا کام ہے، روزہ حسین پہ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ایسے ایسے حالات آئے، ایسے ایسے
कैसे परेशानियां आई, हाथों को कटवा के गए। अब आइए मैं 2 जुमले पेश करके आपकी जहमत तमाम करूं, चूंकि दूसरी भी मजलिस है। 5वें इमाम और 6ठे इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने 4 इम्तियाज हुसैन इब्ने अली को ऐसे इनायत फरमाए जो न किसी नबी को मिले, न किसी इमाम को मिले, न किसी वली को मिले। कितने इम्तियाज? मेरे साथ बोलेंगे आप, कितने इम्तियाज? यानी 4 चीजें वो हैं जो अल्लाह ने किसी को इनायत नहीं की अलावा हुसैन की। पहली चीज, अनजालल इमामता फी ज़ुर्रियते। इंशाअल्लाह देखता हूं कौन खामोश बैठता है, चूंकि मेरा जुमला नहीं है, ज़ाकिरों का जुमला नहीं है, खतीब का जुमला नहीं है, तुम्हारे 5वें और 6ठे इमाम का जुमला है। पता क्या कहते हैं? एक इम्तियाज जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, 4 इम्तियाज हैं। पहला इम्तियाज है अनजालल इमामत फी ज़ुर्रियते। अरे एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने हुसैन की ज़ुर्रियत में इमामत को रखा। अरे नहीं भाई, मेरा पैगाम नहीं पहुंचा, मेरा जुमला नहीं है। मैंने कहा 5वां और 6ठा इमाम क्या कहता है? अल्लाह ने हुसैन की ज़ुर्रियत में किसको रखा? इमामत को रखा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करबला में हुसैन के पास क्या बचा था? औलाद कत्ल हो गई, रिश्तेदार कत्ल हो गए, सहाबा कत्ल हो गए, खानदान कत्ल हो गया, बेटे कत्ल हो गए, बच्चे कत्ल हो गए। ये बताइए यजीद के पास क्या नहीं था करबला में? दौलत भी थी, इख्तदार भी था, सल्तनत भी थी, औलाद भी थी, लश्कर भी था, खानदान भी था। यजीद के पास सब कुछ था। हुसैन के पास करबला में कुछ भी नहीं बचा था। होना क्या चाहिए था आज इस दुनिया में कि दुनिया में यजीद यजीद होता, हुसैन हुसैन न होता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? हमने तेरी नस्ल में इमामत को रखा। यानी मतलब क्या है? करबला में तेरे पास कुछ बचा हो ना बचा हो, लेकिन इस जमाने में आज न नाम यजीद रहा, न औलाद यजीद रहे, न यजीद के नाम लेवा रहे, मगर तेरी औलाद आज भी पर्दे गैब में जिंदा है। खैर, तो बावाज़े बुलंद सलावत पढ़िए। बस इसी बात पे तमाम कर दे। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल में इमामत को रखा। मुझे बताइए, यजीद का कोई बेटा जिंदा है आज? कोई है औलाद यजीद की? नहीं। अच्छा, जितने भी हुसैन के बेटे वो सब हुसैन पे सलावत पढ़ते हैं। और यजीद का बेटा जिसका नाम था माविया सगीर, इसके बाप का नाम था माविया, इसके बेटे का नाम भी था माविया, उसको कहते थे माविया सगीर। जब यजीद मर गया तो यजीद का बेटा तख्ते खिलाफत पे बैठा, पूरा मजमा इंतजार कर रहा था, देखते हैं क्या तकरीर करेगा, देखते हैं क्या बयान देगा। अब आप देखिए जीत और हार का मेयार क्या है। हुसैन के सारे बेटे आज भी हुसैन पे सलावत पढ़ते हैं, मगर यजीद का बेटा माविया जैसे ही मिंबर पे बैठा, मिंबर पे बैठ के कहने लगा, ये मिंबर मेरा हक नहीं है, मेरा दादा भी गासिब था, मेरा बाबा भी गासिब था, ये हक सज्जाद का है। गासिब था, मेरा बाप भी गासिब था। तो इसका मतलब यह है कि यजीद का सब कुछ खत्म हो गया, हुसैन का आज सब कुछ बाकी है। ये जो आप इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया, किसके नाम पर? भाई आप किसी दौलत के नाम पे आए, किसी इख्तदार के नाम पे आए, किसी सल्तनत के नाम पे आए, तुम्हें अपने घरों से खींच के लाने वाला कौन है?
اب میں ایک جملہ کہوں اگر آپ قدر کریں، ارے جب نام حسین تمہیں اتنی دور سے کھینچ لیتا ہے تو جب وقت کا حسین کعبے میں آ کے پکارے گا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ سنیے تو پہلا امتیاز کیا ہے، یاد کر کے جانا۔ اگر ایک حدیث بھی یاد ہو جائے ایک مجلس میں تو اس کا مطلب ہے مجلس کامیاب ہے۔ تو پہلی صفت امام کی کیا ہے؟ پہلا امتیاز، اللہ نے امامت کو حسین کی نسل میں رکھا۔ دوسرا امتیاز، اجابت الدعاء عند قبر، کعبے میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، مسجد نبوی میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی روزے پہ دعا قبول ہو نہ ہو یا نہ ہو، لیکن امام فرماتا ہے جب بھی کوئی مومن ہمارے جد حسین کی قبر پہ جا کے کچھ مانگتا ہے تو اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ مانگ لیجئے، آپ یہاں بیٹھ کے مانگ لیجئے۔ آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں سے مانگیں گے ملے گا؟ ملے گا۔ کتنی علامتیں ہو گئی؟ 2۔ اجابت الدعاء عند قبر، اور خدا کی قسم بڑی عجیب لکھی، والشفاء فی تربتے، کسی کی خاک بھی خاک شفا نہیں ہے۔ ولی پہ چلے جائیے، اماموں پہ امام علی کی قبر خاک شفا نہیں ہے، جناب زہرا کی قبر خاک شفا نہیں ہے، رسول خدا کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، آدم کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، نوح کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، موسیٰ کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، عیسیٰ کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، یحییٰ کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، زکریا کی قبر کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، لیکن اللہ نے تیری مٹی میں یہ امتیاز رکھا کہ تیری قبر میں خاک شفا ہے۔ جب دنیا لا علاج کہہ دے کسی شخص کو تو جو جہاں سے علاج کرے اسے حسین کہتے۔ خدا کی قسم، والشفاء فی تربتے، تیری قبر کی مٹی میں شفا ہے۔ اس کے بعد چوتھا، وَلَا تَوُدُّ أَيَّامُ ظَاہِرِهِ رَاجِعًا وَلَا جَائِعًا عُمْرِ، جتنا پیریڈ زائر حسین کو حسین کی زیارت میں لگتا ہے، اللہ اس پیریڈ کو انسان کی عمر میں شمار نہیں کرتا۔ مثلا آپ کو 10 سال لگے زیارت کرنے میں، ہر سال گئے، آپ کو 2 مہینے لگے، آپ کو 1 سال لگا، تو جتنا زمانہ تمہیں زیارت کرنے میں لگا ہے اللہ تمہاری عمر کا شمار، ان دنوں کا شمار تمہاری عمر میں نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دن میں نے تجھے حسین کے صدقے میں دیے۔ 4 امتیاز ہیں حسین۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ جب ظاہر حسین ارادہ کر کے اپنے گھر سے چلتا ہے زیارت کے لیے حسین ابن علی کی، تو امام فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے بھیجتا ہے اللہ، اور ان 2 فرشتوں سے کہتا ہے ایک گناہوں کی لسٹ لے لو اور ایک سادہ پیپر لے لو۔ جب انسان قدم رکھتا ہے تو امام کہتے ہیں ایک قدم رکھنے پر 1 حج کا ثواب، ایک قدم رکھنے پر 1 حج کا ثواب، اور قدم اٹھانے پر عمرے کا ثواب۔ کتنے قدم رکھے آپ نے روزہ حسین پہ جا کے؟ اب یہ تو آپ ہی گن سکتے ہیں۔ 1 قدم رکھنے پہ حج کا ثواب، 1 قدم رکھنے پر حج، اور قدم اٹھانے پر عمرے کا ثواب۔ اور پھر امام فرماتے ہیں 4000 ملائکہ کو بھیجا جاتا ہے، 4000 ملائکہ آگے، 4000 ملائکہ پیچھے، 4000 ملائکہ داہنی طرف، 4000 ملائکہ بائیں طرف، اور جب یہ روضہ حسین کی طرف چلتا ہے تو ایسے جاتا ہے
جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو. یعنی مطلب کیا ہے؟ اس کا حصار کیے ہوئے ہیں معصومین. بس میں آپ کا سفر پڑھ رہا ہوں، سائر امام حسین کا سفر روزہ حسین تک. چونکہ 40 کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو عظمت بتاؤں. چلیے، اس کے بعد جب چلتا رہتا ہے تو پسینہ جب ظاہر حسین کو آتا ہے تو روایت میں موجود ہے کہ اللہ اس پسینے سے، پسینے کے قطرے سے ملک پیدا کرتا ہے، اور وہ ملک قیامت تک ظاہر حسین کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے. اور جب تک یہ مر نہ جائے تب تک وہ ملک اس کے ساتھ میں رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے. اس کے بعد سنیے، جب یہ ظاہر حسین نکلتا ہے روضہ حسین کی طرف تو کہتے ہیں اسے 2 آوازیں آتی ہیں. کتنی آوازیں آتی ہیں؟ ہاں زور سے بولیے، ہاں، تاکہ مجھے احساس ہو کہ روایتیں پہنچ رہی ہیں. 2 آوازیں آتی ہیں ظاہر حسین کو. ایک آواز کیا آتی ہے؟ سنیے، نادا ہو النبی. اسے نبی آواز دیتے ہیں. کون سا نبی؟ کائنات کا سب سے بڑا نبی، رسول. آواز دیتے ہیں. آواز کیا دیتے ہیں؟ یا وفد اللہ، اے اللہ کی طرف جانے والے. ارے توجہ چاہتا ہوں ایک آدمی سے. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کی طرف جانے والے. حالانکہ یہ اللہ کی طرف نہیں جا رہا، یہ جا رہا ہے روضہ حسین کی طرف. کعبہ شریف تھوڑے ہی جا رہا ہے، مکے تھوڑے ہی جا رہا ہے، مدینے تھوڑے ہی جا رہا ہے، جا رہا ہے کربلا کی طرف. مگر نبی کیا کہتے ہیں؟ یا وفد اللہ، اے اللہ کی طرف جانے والے. میں نے کہا یا نبی اللہ، جب یہ کعبہ نہیں جا رہا ہے، مکہ نہیں جا رہا ہے، جا رہا ہے روضہ حسین کی طرف، تو آپ نے یہ کیوں کہا اے اللہ کی طرف جانے والے؟ کہا پوری دنیا کے فرقے اسی بات کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ہمارا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے. میں نے ظاہر حسین کو یہ جملہ کہہ کے اے اللہ کی طرف جانے والے پوری دنیا کو پیغام دے دیا، کوئی راستہ خدا کی طرف نہیں جاتا، بس حسین کا راستہ خدا کی طرف جاتا. میرا دل بڑھایا آپ نے ان حدیث، چونکہ حدیثیں آج کل پڑھی نہیں جاتے ہیں. سارا امام معصومین نے کیا فرمایا ظاہر حسین کے لیے. سنیے روایت کیا کہتی ہے کہ اسے آواز آتی ہے نبی کی، او اللہ کی طرف جانے والے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ، ابشروا بمرافقتی فی الجنہ، تجھے بشارت ہو کہ تو جنت میں وہیں رہے گا جہاں میں رہوں گا. نہیں، اس جملے پہ مجھے افسوس ہوا، میرا جملہ نہیں ہے یہ. پیارا نبی کہتا ہے کہ تجھے بشارت ہو کہ تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ارے آج کے زمانے میں کسی پردھان کے ساتھ تمہارا فوٹو کھینچ جائے بڑا خوش ہوتے ہو، کوئی پی ایم برابر میں بٹھا لے اپنی تصویریں دکھاتے پھرتے ہو، کوئی صدر تمہیں اپنے برابر میں بٹھا لے تم بڑے خوش ہوتے ہو. ارے خدا کی قسم، ظاہر حسین کا رتبہ یہ ہے، کسی پی ایم کی جگہ نہیں، کسی صدر کی جگہ نہیں، آدم کی جگہ نہیں، نوح کی جگہ نہیں، موسیٰ کی جگہ نہیں. جنت میں وہ درجہ ملے گا جو کائنات میں سب سے بڑے نبی کو ملا. اور آپ سنیے، اس کے بعد علی آواز دیتے ہیں، اے میرے بیٹے کی قبر پہ جانے والے، میں
خالی ضمانت لیتا ہوں کہ تیری دنیاوی حاجتیں بھی پوری کروں گا اور آخرت کی پریشانی بھی دور کروں گا. کس کے لیے علی کہہ رہے ہیں؟ ظاہر حسین کے لیے. میں اس لیے یہ موضوع پڑھ رہا ہوں کہ جو مالدار پیسہ جمع کر کے اب بھی گھروئی میں بیٹھے ہیں اور روزہ حسین کے لیے نہیں نکلتے، تو کم سے کم وہ فضیلتیں پہچانیں کہ ظاہر حسین. خدا کی قسم یہ بتائیے، اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس پہ حج واجب ہے؟ نہیں. لیکن روایت موجود ہے اگر کسی پہ پیسہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت حسین کو جائے. امام کہتے ہیں قرض لے کے جاؤ مگر ہمارے دادا کے روزے پہ ضرور جاؤ، اس لیے کہ قرض لینا تمہارا کام ہے، اتارنا اس کے بیٹوں کا کام ہے. ظاہر حسین کا قرضہ خود خدا اتارتا ہے، تو لہذا چاہیے. روایت موجود ہے، سنیے، جب یہ روزہ حسین کی طرف چلتا ہے، ایک قدم پہ حج کا ثواب، ایک قدم پہ عمرے کا ثواب. اور اتنے حج یہ ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا 19 حج کر چکا ہوں، ایک حج کی اور دعا کر لیجئے. امام نے کہا ایک حج اور ضرور کرنا تاکہ تیرے 20 حج زیارت حسین کے برابر ہو سکے. کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں. امام نے کہا سمجھ کی بات یہ ہے کہ جتنا اللہ تجھے ثواب 20 حج میں دے گا اتنا خالی زیارت حسین میں ملے گا. اب آپ کہیں گے جناب کہاں کعبہ، کہاں حج، کہاں زیارت حسین؟ تو یاد رکھنا، نہ کعبہ کعبہ ہوتا، نہ حج حج ہوتا، نہ نماز نماز ہوتی، نہ روزہ روزہ ہوتا، نہ دین دین ہوتا. یہ سب کچھ اگر ہے تو حسین کی بدولت. آج پوری کائنات، آج پورا ورلڈ. اور اس کے بعد ایک منت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. علامہ امینی نے الغدیر میں لکھی کہ ظاہر امام حسین کے قدموں کی خاک بھی اگر کسی کے بدن پہ پڑ جائے تو اسے بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. ظاہر کے قدموں کی خاک. بس واقعہ میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت کم ہے، لیکن بس میں بغیر واقعے کے آپ کی خدمت میں 2-3 جملے پیش کر کے کہ یہ ہے زیارت حسین. جناب عائشہ مسلمانوں میں ام المومنین، ہم بھی ام المومنین کہتے ہیں. حسین نبی کی گود میں اور نبی گود میں لیے بیٹھے، پوچھتی ہیں کیا تمہیں حسین سے بہت محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ محبت ہے مجھے حسین سے. کیوں نہ ہو، جو اس کی زیارت کرے گا اس کو ایک حج کا ثواب ملے. اب انہوں نے کہا ایک حج کا، نبی نے کہا 2 حج کا. اس کے بعد انہوں نے کہا 2 حج کا، نبی نے کہا 3 حج کا. اب یہ نے تعجب کر کے کہا 20 حج کا، نبی نے کہا 30 حج کا. 30 تک نوبت پہنچی، 50 تک نوبت پہنچی. حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا 90 حج کا ثواب. جناب عائشہ کہتی ہیں میں خود ہی چپ ہو گئی، اگر میں بولتی رہتی تو نبی خاموش نہ ہوتے. 90 حج کا ثواب ہے جو روزہ حسین کی زیارت کرے. علامہ ہلی ہمارے بڑے مشہور عالم تھے، ان کی سمجھ میں یہ حدیث تھوڑی سی نہیں آئی کہ بھلا ایک آدمی کو 90 حج کا ثواب مل جائے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کوئی عمل کیا کہ 40 دن یہ عمل کروں گا تاکہ میری ملاقات امام زمانہ سے ہو جائے. نہیں، حسین کے وارث پر بآواز بلند سلام. سنیے، غور سے سنیے. ان کی ملاقات امام زمانہ سے ہو جائے. ایک عمل کیا، عمل کر کے مایوس واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک گھوڑے سوار ملا.
کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی نجف ہی جانا ہے، چلیے دونوں نجف کی طرف چلے۔ اب جب امام چاہیں کہ مجھے کوئی نہ پہچانے تو امام کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ امام نے ان کا ذہن ایسا بنا دیا، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کون ہے یہ گھوڑے سوار۔ ایک مرتبہ علامہ ہلی کی بات ہوئی، کہنے لگے اب تک تو میں سب سے بڑا عالم سمجھتا تھا اپنے آپ کو، لیکن اب جیسے جیسے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہوں تو وہ اتنا بہترین مسئلہ حل کرتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس کے قدموں میں بیٹھ کے تعلیم لینی چاہیے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کون، سمجھ میں نہیں آیا ہے کون۔ کہہ لے بھائی یہ کون ہے جو مجھ سے بڑا عالم ہے؟ اب انہوں نے سوچا یہ مسئلہ میں انہی سے پوچھ لوں۔ کہنے لگے کہ ایک شک میں ہوں، روایت تو معتبر ہے مگر تھوڑا سا مجھے شک ہے۔ اب امام کہنے لگے کیا شک ہے؟ کہا بھلا ایک ظاہر حسین کو 90 حج کا ثواب کیسے ہے؟ اب وہ تو نہیں جانتے یہ امام ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا اے علامہ ہلی، تم اپنی کلاس میں ایک حکایت بیان کرتے ہو؟ کہا جی کون سی؟ کہا ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے گیا، لشکر سے جدا ہو گیا، اس کا کوئی حال پوچھنے والا نہ رہا، جنگل میں اسے بھوک و پیاس لگی، ایک ضعیفہ کا خیمہ نظر آیا، اس ضعیفہ کے خیمے میں گیا، پانی پیا، رات کا وقت آیا، ضعیفہ میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک بکری تھی، اسی بکری کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس بادشاہ کو کھانا کھلایا۔ بادشاہ جب وہاں سے چلنے لگا تو کہنے لگا خدا کی قسم اپنی طاقت سمیٹ لیجئے، میں نے بھی طاقت سمیٹ لی ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کہنے لگا کہ جب تجھے کوئی ضرورت ہو تو میرے دربار میں آ کے مجھ سے مانگ لینا۔ کہا بالکل حکایت تو صحیح ہے، یہ واقعہ تو بالکل صحیح ہے۔ امام نے فرمایا بتا کہ اگر یہ بڑھیا وقت پڑھنے کے بعد اس بادشاہ کے پاس جائے تو بتا بادشاہ کو کیا دینا چاہیے؟ ارے ایک آدمی سے گزارش کرتا ہوں بھائی توجہ دے، کیا اس بادشاہ کو بڑھیا کو کیا دینا چاہیے؟ 10 بکریاں، 20 بکریاں، 50 بکریاں، 1,00,000 بکریاں؟ تو ایک مرتبہ علامہ ہلی کہنے لگے نہیں نہیں، نہ 1,00,000 سے احسان اترے گا، نہ 2,00,000 سے احسان اترے گا، نہ 10,00,000 سے احسان اترے گا۔ کہا پھر احسان کیسے اترے گا؟ کہا جی حق تو یہ ہے کہ جو کچھ ضعیفہ کے پاس تھا وہ سب کچھ اس نے بادشاہ کو دے دیا، تو جو کچھ بادشاہ کے پاس ہے ایک صلوات بھیج دیں۔ جو کچھ ضعیفہ کے پاس تھا، جملہ سنبھالیے، جو کچھ ضعیفہ کے پاس تھا وہ ضعیفہ نے بادشاہ کو دے دیا، تو جو کچھ بادشاہ کے پاس ہے اسے ضعیفہ کو دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا علامہ ہلی یہ تو تیری سمجھ میں آتا ہے، تو یہ بتا ہمارے دادا حسین نے کربلا میں اللہ کو کیا نہیں دیا؟ کہا سب کچھ دے دیا، تو اب اللہ کا بھی فریضہ ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ حسین کو دے۔ خدا کی قسم یہی وجہ ہے، اللہ نے بھی سب کچھ دے دیا۔ حسین ابن علی کو جنت تیرے اختیار میں، کوثر تیرے اختیار میں، سلسبیل تیرے اختیار میں، اگر نہ دیتے تو خدا کی قسم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے مذہب جنت دلاتے ہیں، مرنے کے بعد اکیلا حسین وہ ہے کہ جس نے 9 محرم میں جنت زندگی میں صحابہ کو دکھا دیا اور اپنی جیت کا اعلان۔ خدا آپ نے بہت اچھا سنا، آخری جملہ سنیے،
خدا کی قسم 3 چیزیں کبھی نہ بھولنا، 3 چیزیں زندگی میں کبھی نہ بھولنا۔ پہلی چیز اذان کبھی نہ بھولنا، دوسری چیز علم کبھی نہ بھولنا، تیسری چیز زیارت کبھی نہ بھولنا۔ یہ میرا میسیج ہے بس آپ کو۔ کتنی چیزیں گنیے بھائی؟ علم کبھی نہ بھولنا، زیارت کبھی نہ بھولنا، اذان کبھی نہ بھولنا۔ یہ 3 چیزیں آج 40 کی مجلس میں تحفہ لے جائیے اور ان کو زندگی میں چھوڑنا نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، ہمارا کوئی جلوس ایسا دکھائیے جس میں علم نہ ہو۔ کوئی جلوس ہے، گھوڑا ہو نہ ہو، زلجنا ہو نہ ہو، تابوت ہو نہ ہو، گہوارہ ہو نہ ہو، لیکن کوئی جلوس ایسا بتائیے جس میں علم نہ ہو۔ کوئی ہے ایسا جلوس؟ نہیں ہے بھی ہر جلوس میں علم ہے۔ تو اس علم سے نوجوانوں کیا سمجھتے ہیں؟ ہر جلوس میں علماء نے علم کو رکھ کر پورے ورلڈ کو پیغام دیا۔ ہم عباس کا علم ہٹا کر دنیا کو پیغام دیتے ہیں، اس قوم میں وفادار پیدا ہوں گے، غدار پیدا۔ اب میں علماء سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ مجلس سنی رہے، سنیے غور سے۔ علم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے، جب 2 صدر ٹی وی پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ایک صدر ہوتا ہے مثلا دوسرے ملک کا اور ایک صدر ہے ہمارے ملک کا، تو اپنے سامنے کیا رکھ کے بیٹھتے ہیں؟ جھنڈا رکھتے نہیں رکھتے؟ اچھا، کیا ہندوستان میں پاکستان کا جھنڈا لگ سکتا ہے؟ لگ سکتا ہے؟ نہیں لگے گا۔ امریکہ کا، چین کا، برطانیہ کا؟ برطانیہ میں یہاں کا جھنڈا لگ سکتا ہے؟ نہیں۔ سفیر بیٹھے اپنا جھنڈا اپنے سامنے رکھا، انشاءاللہ معراج ہو جائے گی آپ کو۔ دیکھیں کسی بھی ملک میں، کیوں؟ اس لیے کہ جس ملک میں جو جھنڈا لگا ہو وہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت اس کی ہے جس کا جھنڈا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا۔ ہندوستان میں کسی دوسرے ملک کا جھنڈا نہیں لگ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جھنڈا لگ گیا تو حکومت اس کی ہو جائے گی۔ ہر آدمی اپنی حکومت میں اپنا جھنڈا لگاتا ہے، دوسرے ملک کا جھنڈا نہیں لگاتا، اس لیے کہ جھنڈا اور علم دلیل ہے حکومت کی۔ مگر کروڑوں سلام ہو عباس کے علم پر، امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ملک کی حکومتیں محدود ہیں، مگر امریکہ پر بھی حسین کی حکومت، ہندوستان پہ بھی حسین کی حکومت، پاکستان پہ بھی حسین۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، بس زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ بس میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، تو علم کو کبھی نہ بھولنا، اس لیے کہ علم حسین کی حکومت کی دلیل ہے۔ جہاں جہاں علم ہے وہاں وہاں حسین کی حکومت ہے۔ دوسرا جملہ، اذان کبھی نہ بھولنا، ذاکروں کے بہکائے میں نہ آنا۔ وہ جو اذان کے وقت مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں اور تمہیں الٹا سیدھا بیان دیتے ہیں، تو ان کے بہکائے میں نہیں آنا۔ ارے ہونے دیجئے اذان، اللہ والے الگ چلے جائیں، مولا والے الگ آ جائیں۔ تو ایسے ذاکر کو منبر پہ بٹھانے کا فائدہ کیا ہے جو اللہ اور مولا ہی کو لڑوا دے؟
تو وہ تمہیں کہاں چھوڑے گا بھائی؟ تو آج کل ایسے ایسے ذاکر ممبر پہ آ رہے ہیں جو اذان کا احترام نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں یہ ذکر حسین ہے وہ اذان ہے. تو پہلی تو بات ہے ذکر حسین سے اذان کو جدا کیوں کر رہا ہے؟ جوانوں کوئی بھولے تو بھولے، تم نہ بھولنا. اسی لیے عاشور کی صبح میں حسین نے جس سے اذان دلوائی اس کا نام کیا ہے؟ بولیے زور سے اور زور سے. علی اکبر. یہ علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی؟ تاکہ جوان کی اذان سن کے کوئی اذان دین جوان کی اذان سن کے کوئی جوان دین سے غافل نہ ہو، اس لیے علی اکبر سے اذان دلوائی. اب میں آپ کو بتاؤں، اذان کبھی نہ بھولنا. اذان کا احترام ضروری ہے تمہارے لیے. کیوں ضروری ہے؟ دو وجہ سے. سید سجاد نے خطبہ دیا، خطبے کو روکنے کے لیے یزید نے اذانیں دلوائی. اذان کا وقت نہیں تھا. ارے توجہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ارے تو ناچنے والیوں کا بیٹا ہے، ڈھول بجوا دیتا، تاشا بجوا دیتا، کوئی اور چیز کر لیتا. یہ سید سجاد کا خطبہ روکنے کے لیے تو نے اذان کیوں دلوائی؟ یزید کہتا ہے کہ سجاد کی آواز نہ ڈھول سے چپ ہونے والی ہے، نہ تاشے سے چپ ہونے والی ہے، نہ ناچنے سے چپ ہونے والی ہے. سجاد اگر چپ ہوگے تو اپنے اللہ کے نام پر، اپنے رب کے نام پر، اپنے معبود کے نام پر، جیسے ہی اس نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، امام پہلے تو چپ ہو گئے. یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید یہ بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا ہمارے نانا کا نام ہے؟ اگر تیرا نانا ہے تو تو جیت گیا، اگر ہمارا نانا. سنیے، تو علم نہ بھولنا، اذان نہ بھولنا. امام سجاد کے پاس انہی دنوں میں جو 40 کے دن ہیں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا مولا یہ بتائیے تمہارا باپ جیتا یا یزید جیتا؟ امام علیہ السلام نے کہا تھوڑی دیر رک جا. اس کو تھوڑی دور روکا. ظہر کی اذان ہوئی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر. ایک مرتبہ میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ مارا، میرا بابا جیت گیا، میرا بابا جیت گیا. وہ کہنے لگا کیوں؟ کہا جب تک مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہے گی میرے بابا کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ اذان نہیں ہے، حسین کی فتح کا اعلان ہے. لہذا ذکر حسین سے نہ ٹکراؤ کبھی اذان کو. تیسری چیز زیارت نہ بھولنا. مجھے بتائیے یہ جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں آپ، یہ زندہ کی طرف کرتے ہیں یا مردہ کی طرف؟ مردہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. انگلی سے اشارہ کیا روضہ حسین کی طرف، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ زیارت نہیں ہے، یہ یزید کی ہار کا اعلان ہے، حسین کی جیت کا اعلان. بس عزیزو، آج 40 کا دن ہے، آج چہلم کا دن ہے. کس کا چہلم؟ غریبوں کا چہلم. کس کا چہلم؟ بے گور و کفن لاشوں کا چہلم. کس کا چہلم؟ جب ہمارے یہاں ہمارے مرنے والوں کا 40واں ہوتا ہے تو لوگوں کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، لیکن آج تو اس ماں جائی کو چہلم کرنا ہے. آج تو اس زینب کو چہلم کرنا ہے کہ جس کی بڑی تمنا تھی، جس کو رونے نہیں دیا گیا. ہاں عزیزو، بس ایک جملہ میں کہہ کے مسائل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آج وہ تاریخ آ گئی کہ جس میں حسین کا چہلم منایا جا رہا ہے. دور سے چاہنے والے، ماتم کرنے والے، گریہ کرنے والے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، اس لیے کہ اس غریب کا چہلم ہے جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا. اور جب زینب چلی تھی تو بھائی کے لاشے کو بار بار دیکھ رہی تھی، اور بار بار دیکھا. میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ پتہ ہے سب کی قربانیوں کو حسین نے قبول کروایا.
حسین کا دستور تھا کہ اکبر کا لاشا لائے، اون و محمد کا لاشا لائے، قاسم کا لاشا لائے، اور سب کے لاشیں لا کے ایک مرتبہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کے کہا اللہم تقبل حضر قربان، پالنے والے اس قربانی کو قبول کر لے۔ سب کی قربانیاں حسین نے قبول کروائیں، لیکن جب حسین کی قربانی کا وقت آیا تو علی کی بیٹی چادر اوڑھ کے نکلی، کیا دیکھا؟ ایک جگہ پر پتھر ہی پتھر پڑے ہیں، نیزے ہی نیزے پڑے ہیں، تیر ہی تیر پڑے ہیں، خنجر ہی خنجر پڑے ہیں۔ خدا کی قسم آج ذرا آپ آن لائن جا کے یوٹیوب پہ چیک کر کے دیکھیے روضہ حسین کا حال کیا ہے۔ ہر آدمی ایسے کر کے جا رہا ہے قبر حسین کی طرف، ایک دوسرے کو ہٹا ہٹا کے حسین کی قبر کو بوسہ دیتا ہے، مگر حالت کیا ہے سنیے۔ زینب نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ جب زینب بھائی کے لاشے پہ پہنچی، تیروں کو ہٹایا، تلواروں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا، اور ہٹا کے ایک جملہ کہا حل انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا ماجایا ہے؟ تو حسین کی آواز آئی اے زینب، ارے میں تیرا ماجایا، ہاں میں تیرا ماجایا حسین۔ لو عزیزو، زینب چلی، 11 محرم کو قافلہ چلا، اور مجھے قافلے کو لانا ہے واپس، ایک جملہ کہہ کے قافلہ چلا۔ امام ہمارے آخری امام فرماتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا تھوڑی دیر، ہمارے آخری امام فرماتے ہیں، مجھے بتائیے اونٹ کی بلندی کتنی ہوتی ہے؟ اونٹ کی بلندی اتنی ہوتی ہے جتنا 2 منزلہ مکان ہوتا ہے۔ اگر اونٹ کی بلندی سے کوئی زمین پہ آئے اور ہاتھ بندھے ہو، نہیں مجھے نہیں پتا آپ کو جملہ پہنچا نہیں پہنچا، اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو پتہ کیا حالت ہے؟ پتہ ہے کیا کہتے ہیں مولا امام زمانہ؟ سلام ہو میرا اس بی بی پر کہ جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے۔ زینب کے ہاتھ ایسے نہیں بندھے ہیں، زینب کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے۔ اور ایک مرتبہ دیکھا بھتیجے کے چہرے کا رنگ بدلا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے کو اونٹ سے گرا دیا۔ اب اونٹ سے گری تو کہتے ہیں 2 ہی شخصیتیں ایسی ہیں جو بلندی سے آئے تو ہاتھوں کا سہارا نہیں لیا، ایک عباس، ایک زینب۔ اونٹ سے زمین پہ آئی، سید سجاد قریب آئے، پھوپھی اماں آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا میرے لال تو بتا تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدلا؟ اے پھوپھی اماں جس کے جوان بیٹا زندہ ہو اور اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے۔ تو زینب نے کہا میرے لال ہم ہمیشہ غریب نہیں رہیں گے، تیرے بابا کا روزہ بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، تیرے باپ کا چہلم ہوگا، کائنات اس چہلم میں آئے گی، کائنات تیرے باپ کو پرسا دے گی۔ یہ کہہ کے بھتیجے کو تو سمجھا دیا، مگر زینب بار بار بھائی کا لاشا دیکھتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا بی بی تم لاشا کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا میں چھوٹی سی تھی، صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی، سورج کی دھوپ میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی، میرا بھائی حسین آیا، ابا کا دامن پھیلایا، میں نے آنکھوں کو کھولا، بھائی تو نے میرے جسم پہ سایہ کیوں کیا؟ زینب میں برداشت نہیں کر سکتا تیرے چہرے پر سورج کی نظر پڑ جائے۔ اسی وقت سے میرے دل میں تمنا تھی کبھی ایسا بھی ہو میرا بھائی حسین دھوپ میں لیٹا ہو، میں بھی اپنے بھائی پہ سایہ کروں۔ مدینے میں انتظار کیا وقت نہ آیا، مکے میں انتظار کیا وقت نہ آیا، مگر آج 11 محرم میرا حسین اتنے بڑے مجمع کے رونے کی آواز سکینہ کے کانوں میں جانی چاہیے۔ چونکہ آج آپ رو رہے ہیں 40 میں تو رونے پہ تماچے نہیں لگ رہے ہیں، رونے پہ کان زخمی نہیں کیے جا رہے ہیں، رونے پر نیزے نہیں مارے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا میرا بھائی بے گور و کفن پڑا ہے اور بھیا میرے پاس چادر بھی نہیں ہے۔ لو عزیزو آج کا وقت آیا، سید سجاد کو یزید نے بلایا اور بلا کے کہا یزید نے سید سجاد ہم نے تمہیں رہا کر دیا۔ سید سجاد یہی تو سننا آیا، سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی،
پتہ ہے کیا کہا میرے لال یزید سے کہہ دے ایک مکان خالی کرا، ایک مکان خالی کرا دے۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی تک زینب اپنے ماں جائے کو رو نہیں پایا، میں اپنے ماں جائے پہ گریہ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے ماں جائے کی مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ مکان خالی ہوا، مکان خالی کر کے سجاد کے لیے ایک کپڑا بچھایا اور سجاد کو اس پہ بٹھایا، اور بٹھا کے مجھے نہیں پتا آپ کے کلیجے میں کتنی طاقت ہے، زینب نے کہا میرے لال تجھے تیرے باپ کا پرسہ دیتی ہوں۔ اے میرے لال ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا تھا تجھے پرسہ دینے کا، اے بیٹا سجاد اپنے باپ کا پرسہ قبول کر لے۔ سجاد کو بار بار غشا رہا ہے، بار بار غشا رہا ہے، کبھی زینب اکبر کی شہادت پڑھتی ہے، کبھی عباس کے کٹے بازو کا قصہ پڑھتی ہے۔ اب جو زینب نے پڑھا اے میرے لال ارے میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی میرے بھائی کے گلے پر کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، بار بار غشا رہا ہے۔ ایک مرتبہ فرصہ ہوا تو زینب نے کہا سید سجاد یزید سے کہتے ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کرنا۔ لو عزیزو 40 کا مصائب شروع ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ لوٹا ہوا سامان واپس آیا ہے، کبھی علم واپس آیا ہے، کبھی اور سامان واپس آیا، اس کے بعد سروں کی باری آئی۔ اکبر کا سرایا ام لیلہ آگے بڑھی، علی اصغر کا سرایا ام رباب آگے بڑھی، عباس کا سرایا ام کلثوم نے گود میں لے لیا، لیکن جب حسین کا سرایا زینب آگے بڑھی گود میں لے لیا، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ اے بھیا ارے کیا کیا بتاؤ، مگر دو چیزیں ایسی آئی سنیے جن کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ کون سی؟ انشاءاللہ اگر آپ برداشت کر سکے تو کریے گا۔ دو چیزیں آئیں جن کا لینے والا نہیں تھا، دو ننھے سر آئے جن کا کوئی لینے والا نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جو ان کا سر لینے والا نہیں ہے؟ تو زینب آگے بڑھی، اے بی بی ارے انصاف تو کرو، ارے زینب ماں جائے کا ماتم کرے یا اپنے بچوں کو روئے۔ اور عزیزو اب ذرا برداشت کیجئے گا، ایک ننھی سی چادر آئی جس کا کوئی لینے والا نہیں تھا، رباب نے اس چادر کو لیا، زندان شام میں پہنچی، ننھی سی چادر کو سکینہ کی قبر پہ بچھا دیا۔ اے سکینہ ارے چلو مدینے چلو، ارے روز کہتی تھی اے اماں ہم مدینہ کب جائیں گے پھوپھی اماں۔ زینب مدینے سے زینب رخصت ہونے لگی شام سے۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو بلایا، اے شام کی عورتوں زینب پہ ایک احسان کرنا۔ کہا کیا احسان کرنا؟ کہا زینب پہ احسان کرنا، میں ایک امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں زندان شام میں، اس کی قبر پر چراغ جلا دیا کرنا۔ اسے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کی قبر پہ پانی ڈال دیا کرنا، اس لیے کہ یہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ لو عزیزو قافلہ شام سے روانہ ہوا، کربلا کی طرف قافلہ چلا۔ جیسے ہی کربلا کی طرف پہنچا قافلہ، رسول کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین پہ لیٹا ہوا رو رہا تھا، بین کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ قبر حسین کو زلزلہ سا آیا، قبر حسین کانپنے لگی۔ کہا جابر میری قبر سے اٹھ کے کہیں دور چلا جا۔ کہا مولا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ فرزند رسول کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں جابر میری قبر سے کہیں دور چلا جا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا لٹ کے میری بہن آ رہی ہے۔ اے جابر لٹ
کے میری بہن آ رہی ہے۔ جابر کا غلام کہتا ہے میں نے دیکھا عماریاں کربلا میں داخل ہوئی، لیکن پتہ کیسے داخل ہوئی؟ بیبیاں اونٹوں سے اتری نہیں، اور لیلا نے گرایا، رباب نے گرایا، ام کلثوم نے گرایا، زینب بھی اونٹ سے گری، اور گرنے کے بعد ایک مرتبہ بھائی کی قبر کو دیکھا، پیدل چل کے نہیں گئی بلکہ زمین پہ لیٹ گئی، گھٹنیوں کے بعد حسین کی قبر پر۔ اے بھیا ارے خوب روئیے بھائی ہے، اے بھیا زینب آئی ہے، بیان کرنے لگی زینب۔ بھیا درباروں میں گئی، بازاروں میں گئی، شرابیوں کے درباروں میں گئی، یزید کے درباروں میں گئی، تازیانے کھائے، چادریں چھنی، بیان کرتے کرتے کہنے لگی بھیا زینب کو معافی دے دینا، اے میرے ماں جائے ایک امانت کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ زینب نے کہتی ہے بھیا تیری امانت شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ کربلا میں 40 ہونے لگا۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا ارے میرے بھائی کے مزار پہ کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے، تو کہنے لگی ارے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، ارے پرسانیہ کوئی نہیں زہرا کی جائی کا۔ بس عزیزو ماتم ہو رہا ہے، لیلا پوچھتی ہے اکبر کہاں ہے، رباب پوچھتی ہے اصغر کہاں ہے، ہر آدمی پوچھ رہا ہے قبریں، ماتم ہو رہا ہے، 2 قبروں پہ کوئی رونے والا نہیں ہے، اونو محمد کی، زینب بھائی کو رو رہی ہے۔ سنیے عزیزوں برداشت نہ کر سکیں گے، خدا کی قسم ایک مرتبہ علامہ بحر العلوم نے خواب دیکھا کہ عباس کی قبر میں پانی آ گیا ہے، فوراً ان سے کہا گیا کہ قبر کے پاس جائیے، قبر کے پاس گئے، جیسے ہی علامہ بحر العلوم قبر کے پاس گئے تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے، ہوش نہیں آیا کئی دن تک، اور جب بھی کوئی پوچھتا تھا بتا بھی نہیں پاتے تھے۔ ایسا کیا دیکھا علامہ بحر العلوم نے؟ پتہ کیا دیکھا؟ چھوٹی سی قبر، عباس کی قبر بالکل چھوٹی سی ہے جیسے بچوں کی قبر ہوتی ہے۔ یہی بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زینب نے کہا سید سجاد اب میں نے حسین کا ماتم تو کر لیا، مجھے عباس کی قبر پہ لے چل۔ ایک مرتبہ پھوپھی کا ہاتھ پکڑا، عباس کی قبر پہ لائے، عباس کی قبر کو زینب نے دیکھا، ایک مرتبہ سید سجاد کا چہرہ دیکھا، اور پھر سمجھئے بحر العلوم کیوں روتے تھے۔ کہتے ایک مرتبہ زینب کہتی ہے میرے سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے چل، عباس کی قبر پہ لائے، غازی کی قبر پہ لائے، لانے کے بعد پھوپھی کو کھڑا کر دیا۔ زینب نے دیکھا، ایک مرتبہ قبر کو دیکھا، ایک مرتبہ بھتیجے کا چہرہ دیکھا، اور ایک جملہ کہا میرے لال میں نے کسی بچے کی قبر نہیں پوچھی، یہ بتا دے میرے غازی کی قبر کہاں ہے۔ میرا عباس کا قد تو بڑا لمبا تھا۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں تیرے شیر کے ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، میں نے چٹائی منگائی، عباس کے ٹکڑوں کو رکھا۔ اے پھوپھی اماں لو عزیزو، عباس کا ماتم ہو چکا، اکبر کا ماتم ہو چکا، اونو محمد کا ماتم ہو چکا۔ چونکہ بعد میں بھی ذاکر جو مسائل پڑھے گا اس کو بھی مسائل پڑھنے ہیں۔ مدینے کے سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے، ایک جملہ بس کہہ کے بات کو تمام کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا تو زینب کو دیکھیے، زینب نہ شام میں روئی، نہ مدینے میں روئی، نہ کربلا میں روئی، دوبارہ کربلا میں آئی، بچوں پہ نہیں روئی، کہیں نہیں روئی۔ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے ڈاکٹر حسن کمیلی کے لیے، تو چونکہ وہ آئیں گے اور الوداعی مسائل وہ پڑھیں گے، میں تو خالی ایک
बात बताना चाहता हूँ। पुरसा देने आया हो ना, अकबर पे बहुत रोए, अब्बास पे बहुत रोए, कासिम पे बहुत रोए, हुसैन पे बहुत रोए। ये दो बच्चे ऐसे हैं जिन पे कोई ना रोया, न ज़ैनब रोई न कोई बीबी रोई। शाम में दो सराए, जब भी ज़ैनब न रोई। करबला में दोबारा आई, तब भी ज़ैनब न रोई। अब मुझे आप कसम खा के बताइए, जिन बच्चों पे कोई न रोया उन पे तुम्हें कितना रोना चाहिए, ताकि ज़ैनब को पुरसा दे सको ना, ज़ैनब को तसल्ली दे सको ना। तो अब पुरसे के लिए बस एक रिवायत पढ़ रहा हूं। अब्दुल्ला आए सैयद सज्जाद के पास, आके कहते हैं मौला सज्जाद अब तो ज़ैनब को घर भेज दीजिए। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने फूफी से कहा, ज़ैनब घर चली। जिस दिन घर पहुंची, क्या देखा, अब्दुल्ला मौजूद नहीं है। सहने खाना में बैठ गई, चादर से मुंह ढका हुआ है। पीछे से अब्दुल्ला आ गए। अब्दुल्ला ने देखा एक बीबी जिसके सर के बाल सफेद हो गए हैं, और एक मर्तबा उससे कहा, बीबी अपने घर चली जा, आज अली की बेटी ज़ैनब आने वाली है, आज अली की बेटी ज़ैनब आने वाली है। एक मर्तबा ज़ैनब खड़ी हो गई। खड़े होकर कहते हैं, अब्दुल्ला अरे तुमने भी ना पहचाना? अरे मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। जैसे ही ज़ैनब का नाम सुना, कहा बीबी तेरी कमर झुक क्यों गई है, तेरे सर के बाल सफेद क्यों हो गए? कहा अब्दुल्ला बड़ा वाकया देख के आई हूँ, दरबारों में फिर के आई हूँ, बाजारों में फिर के आई हूँ, मुझे नहीं पता आप कितना रोएंगे, मगर रिवायत कहती है। एक मर्तबा अब्दुल्ला कहता है, ज़ैनब ये बता मेरे लाडलों ने करबला में कैसे जंग की? इंशाअल्लाह खूब मातम होगा। ज़ैनब ये बता, सर पीट के रोना, ज़ैनब ये बता मेरे लाडलों ने कैसे जंग की? कहा उसकी जंग पूछो जिसकी आंखों में नूर न रहा, उसकी जंग पूछो जिसकी कमर टूट गई थी। कहा वो तो इमाम थे। ये बताओ मेरे लाडलों ने कैसे जंग की? घर का दरवाजा बंद किया, ज़ैनब ने जंग का नक्शा खींचा। एक मर्तबा कहा अब्दुल्ला तेरे लाडलों ने ऐसे जंग की, मैं मने को मैं सरा, मैं सरे को मैं मना, फुरात पे कब्जा कर लिया। फौजें चीखने लगी, जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं। बयान करते करते ज़ैनब के हाथ से रिदा सरक गई। जैसे ही रिदा सरकी, अब्दुल्ला ने देखा नीले नीले निशान। एक मर्तबा तलवार निकाल ले, अरे मेरे होते हुए कर दीजिए बस। आज शहजादी का रुमाल भर के भेज दीजिए जनाबे ज़हरा का। एक मर्तबा नीले नीले निशान, तलवार निकाल ली। मेरे होते हुए मेरी नामूस के हाथों में कोई रसन बांधे। पीछे से एक ज़ईफ सा आदमी आया, कहा चचा सब्र करो, तुमने तो खाली निशान देखे, अरे सज्जाद को देखो। मजमा पुरसा देने के लिए तैयार। करबला में न रोई, शाम में न रोई, कूफे में न रोई, मदीने में न रोई। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला जरा हुजरे का दरवाजा खोलो। अब्दुल्ला ने हुजरे का दरवाजा खोला। ए मेरी माँ बहनों सुनो, एक मर्तबा ज़ैनब ने क्या देखा? घर के हुजरे में नन्हे नन्हे तकिए, नन्हे नन्हे बिस्तरे, नन्हे नन्हे मुसल्ले। एक मर्तबा करबला का रुख किया। ए ओनो मोहम्मद, ए मेरे बच्चों, अरे मुझे माफ कर देना, अरे मैं तुम पर रोती। मातम हुसैन। तशरीफ ले आए। तमाम मोमिनीन शहजादी कौनियत को पुरसा दें और आलम अल्लाह की तरफ से मुशर्रफ हो जाए।
کربلا کے دشت میں یہ ظلم کیسا ہو گیا، کربلا کے دشت میں یہ ظلم کیسا ہو گیا، فاطمہ زہرا کا کنبہ قتل پیاسا ہو گیا، فاطمہ زہرا کا کنبہ قتل پیاسا ہو گیا، مر گئی بالی سکینہ لوٹ کر نہ گھر گئی۔ حضرات گرامی قدر، ارباب اعزاء، شہزادے کونین کے پرسہ داروں اہل حرم کو رہائی ملی، لیکن افسوس جناب سکینہ زندان شام میں ہی رہ گئی کہ مر گئی بالی سکینہ لوٹ کر نہ گھر گئی، اب ہمیشہ کے لیے گھر قید خانہ ہو گیا۔ شہزادی کونین کو پرسہ دینے کے لیے آمادہ جناب ارشاد برہانوی صاحب سے متفاضل کے بہت مختصر سا نام پڑھے کیونکہ دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں۔ کس کو پکاروں یہ تو بتا دو، 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 کوئی نظر نہیں آتا ہے اپنا، رہ گئی بابا تنہا تنہا، رہ گئی بابا تنہا تنہا، چشمہ پر رہ
چشمائے پر رحم نہ آیا، تیر جفا سے ظلم ہٹایا، تیر جفا سے ظلم ہٹایا، اماں کے دل پر صدمہ ہے کاری، اماں کے دل پر صدمہ ہے کاری، بیٹی جلاتی ہے خالی جھولا، رہ گئی بابا تنہا تنہا، رہ گئی بابا تنہا تنہا، چل گئے خیمے آپ نہ آئے، چل گئے خیمے آپ نہ آئے، ظلم کے بادل ہر سو چھائے، ظلم کے بادل ہر سو چھائے، بھیا دل ہو گئے قیدی اور میرا دکھتا ہے گلا، رہ گئی بابا تنہا تنہا، رہ گئی بابا تنہا تنہا، زہرا کی بیٹیاں دشت بلا میں، زہرا کی بیٹیاں دشت بلا میں، لٹ گئی آ کر کرب بلا میں، لٹ گئی آ کر کرب بلا میں، سر پہ نہیں ہے اپنا چادر، کون کرائے آ کر پردہ، رہ گئی بابا تنہا تنہا، رہ گئی بابا تنہا تنہا، پیاس کی شدت حد سے بڑی ہے، پیاس کی شدت حد سے بڑی ہے، بیٹیاں لاچار کھڑی ہے، بیٹیاں لاچار کھڑی ہے، آگے بچا لو جور جفا سے، ہو گیا مشکل اب تو جینا، رہ گئی بابا تنہا تنہا، رہ گئی بابا تنہا تنہا، اصغر میرا چھوٹ گیا میں، رہ گئی بابا تنہا تنہا، رہ گئی بابا تنہا تنہا، مرحبا مرحبا صد مرحبا، محترم جناب ارشاد برہانوی صاحب جہنوا شہزادی کونین کو پرساد دیتے، تمام ممالک سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف رکھیں، دوسری مجلس